جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں جب، تو ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے چوائسیز کرتے ہیں، ہمیں عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کوئی لڑکیوں کی اگر اگزامپل لے لیں، ان کی مائیں ان کے لیے شاپنگ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا امی جو ہیں میری وہ اس کلر کے کپڑے پسند کرتی ہیں، اس پرنٹ کے کپڑے پسند کرتے ہیں. یا لڑکے کہیں گے کہ اچھا میرے ابا جو ہیں ان کو یہ والا پرفیوم اچھا لگتا تھا، یا یہ والے برانڈ کے جوتے اچھے لگتے ہیں. سو وہ ایک مینٹلی چیز نا جیسے دماغ میں بیٹھتی جاتی ہے. بڑے ہو کے بھی بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے ارد گرد کہ ہم لوگ جب آپس میں ڈسکشن کریں تو ہمیں کہتے ہیں یار میں نے یہ چیز لی ہے، پتہ نہیں میری امی کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں میرے ابو کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. سو یہ ایک جنرل ایگزامپل ہے، لیکن اس کا لنک اس چیز سے ہے کہ ہمارے اندر جو ایک اپروول سیکنگ بیہیویئر ہے، کہ ہمارے جو یہ ریلیشنس تھے، نو ڈاؤٹ ان کی اپنی امپورٹینس ہے، لیکن کیا میں ایز این ایڈلٹ اپنا انڈیپینڈنٹلی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی؟ دیکھیں، بچہ بائی چوائس اپنے پیرنٹس کی، بڑوں کی چوائسیز کا احترام کرے، کنسیڈر کرے، یہ ایک الگ بات ہے. اور بچہ اپنا ڈیسیجن خود کر ہی نہ پائے گی، ایک الگ بات ہے. یعنی اس کو یوں براٹ اپ کریں کہ وہ اس بات کو کنسیڈر کرتا ہے، لیکن یہ چیز صرف یہ چیز ڈٹرمن نہیں کرتی. اس کا اپنا ایک ول ہے، اس کی اپنی ایک ڈیسیجن میکنگ ہے، انڈیپینڈنٹ چوائسیز ہیں. اگر والدین نے یہ تربیت نہیں کی کہ وہ خود ریزنیبل اور میننگ فل چوائسیز کرنے کے قابل ہو، تو والدین نے اس کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنا دیا، جو اس کے اپنے بچے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ اپنی چوائس پہ جب بھی عمل کرتے ہیں اٹ کاز یو پین، چونکہ آپ پیٹرن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو یہ لوگ ٹیمپریریلی جو پین ہوتا ہے، انگزائٹی ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسی پیٹرن پہ چلے جاتے ہیں، تاکہ کم از کم لوگ مجھ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں. انہوں نے اپنی ورتھ اور خوشی کو اپروول کے ساتھ، ویلیڈیشن کے ساتھ، دوسرے انہیں کیسا سمجھتے ہیں، دوسرے ان کے فیصلوں کو کیسا دیکھتے ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہیں. چونکہ یہ بہادری نہیں ہے، یہ اپنی سیلف اسٹیم پہ کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ کانفیڈنس نہیں ہے. انہیں چونکہ محبت ملی ہوتی ہے دوسروں کی مرضیاں مان کے، ان کے مطابق بن کے، ان کو پروو کر کے، اپنی چوائسز سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنے ورک سے. تو آج بھی یہ اسی طریقے سے دوسرے کا اپروول لے رہے ہیں. اب اس بات کو یوں بھی رکھیے گا، جو کنڈیشننگ ہے اٹ از سو پاورفل کہ جب تک آپ اس سے اویئر نہ ہوں، یہ ڈٹرمن کرتی ہی رہتی ہے. اور یعنی سم ٹائم ایون والدین یا ماحول، وہ جنریشن ہی چلی جاتی ہے، یہ اسٹل اس کے اثر کے تلے ہوتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ یہ اس کو ریکنسیڈر کریں، ری ایویلیویٹ کریں، یہ یعنی اس کو ہی ایک صحیح طریقہ سمجھتے ہیں لائف گزارنے کا، ادروائز دے گیٹ ڈسٹربڈ. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنی سیلف اسٹیم اور اپنے کانفیڈنس اور اپنے ریئل سیلف کے قدموں پہ نہیں کھڑے ہوتے. ان کے پاس پوٹینشیل بھی ہوتا ہے، ویژن بھی ہوتا ہے، عمل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ وہ ایسا ہے نا کہ جیسے آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے لیے ایک سانچہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو اسی میں ہی آپ فٹ ان ہو سکتے ہیں. بس آپ جیسے ہی اپنے آپ کو اسٹیٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہے. لیکن آپ میں اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے، آپ وہ جس پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ سوال یہ ہے کہ اگر انہیں عجیب لگتا ہے تو یہ آپ کے لیے کمفرٹیبل کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ اپروول نہیں دیتے تو آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل کیوں نہیں ہیں؟ یہ ریلیشن شپ توڑنا ہے کہ جب میری سیلف ورتھ اور میری خوشی ڈیپینڈنٹ کیوں ہے کسی فیڈ بیک کے اوپر، یعنی کسی کی رائے کے اوپر. یعنی کسی کی رائے کو سننا سمجھنا ایک الگ بات ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرنا ایک الگ بات ہے. اگر آپ کی چوائسیز ڈیپینڈنٹ ہیں اپروول پہ، آپ کبھی بھی ریئل سیلف کو مینیفیسٹ نہیں کر پائیں گے. جسے آپ صحیح سمجھتے ہو اس پہ چل نہیں پائیں گے. جب چل نہیں پائیں گے تو سپریسنگ یور ٹرو سیلف آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی، اوور تھنکنگ کاز کرے گی. پھر آپ انٹریکشن اوائڈ کریں گے، کنٹریشن اوائڈ کریں گے، آپ کسی کی ذرا سی بات کو آبجیکشن سمجھیں گے، پھر آپ ایزیلی ٹریگریبل ہو جائیں گے. اور ایسے آدمی میں فیئر آف ریجیکشن اور جو نیڈینس پر اپروول ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ سادہ سی تنقید کو بھی اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے. اور اس کا جو افینڈ ہو جاتا ہے، جو امیگڈیلا ہے وہ اسے فیئر کے طور پہ پرسیو کرتا ہے عام فیڈ بیک کو. آپ اسے فیڈ بیک دینا چاہیں گے وہ ری ایکٹیو ہو جائے گا، کیونکہ اس کا پرسونا ٹوٹ رہا ہے.
اس نے ہر حالت میں ساروں کو راضی رکھنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، سٹل کوئی سوال اٹھا رہا ہے، تو اس کی تو آئیڈینٹی یہ ہے if everybody is happy with him only then he is happy. اس ڈسکشن سے میرے ذہن میں ایک اور بھی پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو وہ ایک کانسیپٹ ہے پیپل پلیزنگ کا، تو یہ سارے وہی ٹریٹس ہیں جو پیپل پلیزرز ہیں، جو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے بچے کو قبول تب کیا، محبت تب کی، عزت تب دی کہ جب اس نے آپ کے مطابق پرفارم کیا. نہ اس نے ایک بات سیکھ لی ہے، اگر مجھے قبول ہونا ہے اور ایکسیپٹ ہونا ہے اور عزت کروانی ہے تو مجھے ان کے مطابق بن کے رہنا ہے. اس چیز کو ری لرن اور ری کنڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ صحیح رستے پہ چلنا ضروری ہوتا ہے، اس میں سارے خوش نہیں ہو سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنی اوتھینٹک سیلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہاں، ہم جان بوجھ کے کسی کو ہرٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے، بٹ اپروول پہ ڈپینڈنٹ ہو جانا مرض ہے، اور اس مرض سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہمیشہ کے لیے ان ہیپی انسان ہیں اور آپ کے ساتھ نئے جڑنے والے لوگ اس اثر سے نہیں بچ سکتے.